السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ بحیثیت ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے کہ دنیا کی ساری نقل و حرکت، ساری چلت پھرت اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کر ہم کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ ہم کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ ہم کو نفع پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی کوشش کر لے تو بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ آج حضرت مولانا محسن صاحب رشیدی امام عیدگاہ آٹھ کا بیان ہونا تھا۔ ابھی فوراً انہوں نے فون کر کے کہا کہ میں دوسری مسجد میں ہوں، اس لیے آپ بیان کر دیجئے۔ تو میرے ذہن میں فوراً ایک حدیث آئی: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول جس چیز کا حکم کرے اس کو مان لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، اور دل میں یہ خواہش رکھنا کہ میرا سامنے والا بھائی وہ تنزلی میں چلا جائے، وہ گر جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اگر وہ مالداری میں مجھ سے بڑا ہے
تو وہ غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، اس چیز کا نام حسد ہے۔ حسد ایک بھائی دوسرے بھائی کی گرتے ہوئے دیکھنا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گرتے ہوئے دیکھنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس کی ساری دولت ختم ہو جائے اور میرے پاس ساری دولت آ جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ میرے بزرگوں، یہ حسد ایسی بڑی بیماری ہے، ایسی بڑی بیماری ہے کہ مثال کے طور پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے حسد کیا تو دوسرے بھائی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، حسد کرنے والے کا بگڑنے والا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ساری دنیا مل کر کے بھی اگر آپ کے پیچھے پڑ جائے اور اللہ آپ کو ترقی دینا چاہے تو ساری دنیا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں سماج میں یہ حسد کی بیماری اتنی ہے کہ بہت سارے بزرگان دین نے مصنفین نے ایک بات لکھی ہے، ایک مقولہ لکھا ہے کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے، اپنے دکھ سے، اپنی تکلیف سے زیادہ رنجیدہ نہیں ہے، دوسروں کے سکھ سے زیادہ آدمی پریشان ہے۔ دوسرے کو سکھ میں دیکھ کر، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلن کی وجہ سے اپنے آپ میں زیادہ تکلیف میں انسان مبتلا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اگرچہ واقعہ ہے لیکن ہمارے گاؤں سماج کے حساب سے یہ واقعہ ہمارے اوپر فٹ ہوتا ہے اور انتہائی نتیجہ خیز ہے یہ واقعہ کہ ایک شہر میں ایک روڈ کے کنارے ایک دکان، ایک بنیا نے ایک دکان رکھ لی۔ وہاں پر کوئی دکان نہیں تھی، صرف بنیا کی ایک دکان تھی، تو اس کی دکان خوب چلنے لگی۔ روزانہ یا مہینہ کے حساب سے دکان اور لیبر مزدور کے خرچے کو سب نکال کر 2-4 ہزار روپے، 5-10 ہزار روپے ان کو بچت ہو جاتا تھا، ان کے پاس بچ جاتا تھا۔ ایک آدھ سال اس کی دکان خوب چلی، بہت خوش تھا بنیا۔ 6 مہینے، سال بھر کے بعد روڈ کے دوسری طرف دوسرے بنیا نے دکان کر لی۔ روڈ کے دوسری جانب دوسرے بنیے نے دکان کر لی۔ اب اور جو پہلا بنیا جس ریٹ میں، جس قیمت میں مال بیچتا تھا، اسی قیمت میں دوسرا بنیا بھی مال بیچنے لگا، دوسرا دکاندار بھی مال بیچنے لگا۔ تو روڈ کے اس طرف والے سوچنے لگے کہ جب ایک ہی قیمت میں، ایک ہی ریٹ پر روڈ کے اس طرف بھی وہی چیز ملتی ہے اور اس طرف بھی ملتی ہے، تو ہم روڈ کیوں کراس کریں، کیوں ہم پریشانی مول لیں؟ تو ادھر کے لوگ اسی بنیا کی دکان پر مال لینے لگے۔ اب جو پہلا بنیا تھا، اب پہلے تو ایک ہی دکان تھی تو اس کو مہینے کا 10,000 روپے بچتا تھا، اب دوسری دکان ہونے کی وجہ سے اس کی آمدنی گھٹ گئی۔ اب یہ کیا کرنے لگا، اب کوئی مولوی صاحب آ جائے، کوئی پنڈت آ جائے اس کی دکان پر، تو بنیا کہتا تھا کہ پنڈت جی کچھ منتر بتا دیجئے، میری آمدنی کم ہو گئی ہے، دوسرا جو دکان کھولا ہے اس کی دکان ختم ہو جائے اور میری دکان چلتی رہے، ایسا کوئی منتر بتا دیجئے۔ ایسے ہی 2-4 مولوی پنڈت آتے گئے، کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ایک پنڈت آیا ان کے پاس اور اس بنیا نے کہا کہ پنڈت جی مجھے کوئی ایسا منتر بتا دیجئے، کچھ ایسی تعویذ دے دیجئے
تاکہ وہ سامنے والے بنیے کی دکان ختم ہو جائے اور میری دکان چلتی رہے، میری آمدنی کم ہو گئی ہے۔ تو اس پنڈت نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ میرے کام کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ ہاں، میں تم کو ایک ورد اور وظیفہ بتا دیتا ہوں، تم اس کو پڑھو گے، 40 دن تم اگر اس کو پڑھو گے، اس منتر کو پڑھو گے، تو بھگوان تمہارے پاس خود آ جائیں گے۔ کہا میں بھگوان کو دیکھ لوں گا؟ کہاں تم بھگوان کو دیکھ لو گے، اور جب بھگوان تمہارے پاس آ جائیں گے تو تمہارا جو دل چاہے تم اس سے مانگ لینا۔ بنیا تو بہت خوش ہوا کہ جب بھگوان ہی میری دکان پر آ جائیں گے، میرے گھر پہ آ جائیں گے، تو بھگوان سے میں 2-4-10 لاکھ روپے مانگ لوں گا، پھر خیالی پلاؤ پکانے لگا، میں گھومتا پھروں گا، عیش موج کروں گا۔ بنیا نے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ 39 دن گزر گئے۔ اب 40واں دن جب ہونے والا تھا تو بنیا تو بہت خوش ہو رہا تھا کہ کل جو ہے بھگوان ہی میرے پاس آ جائیں گے۔ خوب اچھی طریقے سے نہایا دھویا، اچھا کپڑا پہنا اور اگربتی جلائی اور گلاب جل چھڑکا، سب کچھ کیا اور اپنا منتر پڑھا۔ تو 40ویں دن ان کے پاس بھگوان آیا۔ بھگوان جب آیا تو کہا کہ بول بچہ، تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ بھگوان جی، میں آپ سے وچن مانگتا ہوں، آپ کا قول مانگتا ہوں۔ کہا کہ قول کیا چاہیے؟ میں تو جانتا ہوں کہ تمہاری نیت یہ ہے، تم نے منتر جو پڑھا ہے اس لیے پڑھا ہے تاکہ سامنے والے کی دکان بند ہو جائے اور تمہاری دکان چلتی رہے، اسی نیت سے تم نے منتر پڑھا ہے؟ کہا جی بھگوان، میں نے اسی نیت سے میں نے یہ منتر پڑھا ہے، یہی میرا ارادہ ہے۔ کہا ہے بنیے سن، میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں تم کو وچن دیتا ہوں کہ تم جو کچھ مانگو گے میں تم کو دوں گا، جو کچھ تم مانگو گے میں تم کو دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم کو اگر 1 روپیہ دوں گا تو سامنے والا جو بنیا اس کو 2 روپیہ دوں گا، تم سے ڈبل اس کو دوں گا۔ اب تو یہ بنیا پریشان ہو گیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ سامنے والے بنیا کی دکان ختم ہو جائے گی، وہ نیست و نابود ہو جائے گا اور میری دکان خوب پھلے گی پھولے گی اور میری ترقی ہوگی، میں کماؤں گا، عیش موج کروں گا۔ اب یہ بھگوان نے کیا شرط رکھ دی؟ تو بنیا سوچنے لگا۔ تو بھگوان نے کہا سوچو نہیں، جلدی اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، ورنہ میں تو چلا جاؤں گا۔ سوچتے سوچتے بنیا نے کہا کہ بھگوان جی ایک کام کیجئے، میری ایک آنکھ پھوڑ دیجئے۔ کیا کہا؟ میری ایک آنکھ پھوڑ دیجئے۔ دیکھیے بنیا کی کیا سوچ ہے، دوسرے کو برباد کرنے کے لیے یہی نہ سوچا بنیا کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے گا بھگوان تو سامنے والے بنیا کی دونوں آنکھ پھوٹ جائے گی، اس کی دکان آٹومیٹک بند ہو جائے گی، میں تو ایک آنکھ سے اپنی دکان چلاتا رہوں گا۔ میرے بزرگوں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرے سے حسد اور جلن کرنے کے لیے اپنا نقصان کر لینا، یہ ہمارے اس سماج میں یہ برائی اس قدر پہنچی ہوئی ہے، اس حد تک ہمارا معاشرہ گر چکا ہے کہ دوسرے کی ترقی سے جلد کر کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا نقصان کر لیتے ہیں، یہاں تک برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان وہ ہے کہ اگر آپ کے اندر 99 اچھائی ہے، 99 اچھائی ہے، ایک برائی ہے، تو انسان 99 اچھائی کو نظر انداز کر دیتا ہے، جو ایک برائی ہے اسی پر انسان کی نظر جاتی ہے۔ اور رب کیا ہے؟
کہ اگر آپ کے پاس 99 برائی ہے، بندے کے پاس 99 برائی ہے، ایک خوبی ہے، ایک اچھائی ہے، ایک نیکی ہے، تو اللہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے معاشرے سے، اپنے گاؤں سے، اپنے سماج سے حسد اور جلن کی برائی ختم ہونی چاہیے۔ دوسرے کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ترقی کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو بھی عقل سلیم سے نوازا ہے، آپ بھی دماغ لگائیے، آپ بھی کوشش کیجئے، آپ کے مقدر میں اگر ہوگا تو ترقی کریں گے، اور اگر آپ کے مقدر میں نہیں ہوگا تو آپ ترقی نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی بھی جاندار، کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا، اپنے مقدر کا رزق مکمل نہ کر لے۔ ایک دانہ بھی اگر آپ کے مقدر میں ہوگا تو آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوسروں کی برائی سے چشم پوشی کرنی چاہیے، دوسروں کی ترقی سے جلنا نہیں چاہیے، دوسرے بھائیوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی بھائی کے اندر اگر آپ کسی خامی کو دیکھ رہے ہیں، کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس سے چشم پوشی کیجئے، آپ اس سے نظر انداز کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کی ستر پوشی کرے گا، دوسرے کی برائی سے چشم پوشی کرے گا، نظر انداز کرے گا، تو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ان کے گناہوں سے چشم پوشی فرمائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چشم پوشی کرنی چاہیے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کلاس روم میں ایک بچے نے اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے آ کر یہ شکایت کی کہ سر، کل مجھے میرے برتھ ڈے پر میرے والد صاحب نے بہت اچھی گھڑی گفٹ کی تھی، آج ہمارے کلاس میں کسی نے میری گھڑی چرا لی، کسی کلاس میں کسی ساتھی نے میری گھڑی چرا لی۔ استاد نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی اس کلاس سے نہیں نکلا ہے، گھڑی ہوگی تو یہی جو 40 بچے، انہی 40 بچوں میں سے کسی نے چرائی ہوگی۔ استاد نے ایک ترکیب اپنائی، اور ترکیب یہ اپنائی کہ آرڈر دیا، حکم دیا تمام اسٹوڈنٹ کو کہ سارے بچے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، سارے بچے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو تاکہ ہم چیک کریں اور وہ گھڑی مل جائے۔ آنکھوں پر سارے بچوں نے پٹی باندھ لی اور سب کو ایک لائن سے کھڑا کیا، اور استاد جو تھے، جو ٹیچر تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے ہر ایک کی جیب کو چیک کیا، تو درمیان میں ایک بچے کی جیب سے وہ گھڑی مل گئی، اور سارے بچوں کو چیک کر کے اس نے ختم کر دیا۔ یہ واقعہ آیا، پیش آیا، ختم ہو گیا۔ 20-25 سال کے بعد اسی کالج کا کوئی فنکشن تھا، بہت بڑا جشن تھا، تو اس موقع پر جو ٹیچر تھے وہ ریٹائر ہو کر مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہاں تشریف فرما تھے۔ تو جیسے ہی اس ٹیچر کو، اس استاد کو اس لڑکے نے دیکھا تو فوراً آیا اور اس کو سلام کیا، اس کے پاؤں کو چھوا، ان کا آشیرواد لیا۔ تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ کہا کہ سر، آپ ہی کی وجہ سے میری زندگی ہے، آپ ہی کی وجہ سے میری جان بچی ہے، ورنہ تو میں اپنی جان کو ختم کر دیا ہوتا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ سر، میں جب پڑھ رہا تھا، آپ پڑھا رہے تھے، تو اس وقت میں نے فلاں بچے کی گھڑی چرا لی تھی، لیکن آپ نے ایسی ترکیب لگائی کہ میری عزت بچی کی بچی رہ گئی، کسی کو پتا نہیں چلا کہ میں ہی چور ہوں۔
ورنہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا، میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ آج اگر میری چوری کا پردہ فاش ہو گیا تو میں جا کر سوسائڈ کر لوں گا، آتم ہتیا کر لوں گا، اپنی جان کو ختم کر دوں گا۔ لیکن سر آپ نے اس دن میری عزت بچا لی، میری چوری کے جو عیب جو برائی تھی اس پر آپ نے پردہ ڈال دیا تھا۔ تو استاذ نے کہا بیٹا صرف ایسا نہیں ہے کہ بچوں نے تم کو نہیں پہچانا، میں بھی تم کو اس لیے نہیں پہچان رہا ہوں کہ میں نے بھی اس دن اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لی تھی تاکہ میرے دماغ میں بھی، میرے ذہن میں بھی کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں غلط خیال نہ جائے، کسی کی کمی اور کسی کی عیب اور کسی کی برائی میرے سامنے واضح اور ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے بھی اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لی تھی۔ میرے بزرگوں، یہ ہے اصلی حقیقت، یہ ایسا ہونا چاہیے ہمارا سماج، ایسا ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کہی ہوئی باتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔